اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا، آج پہلی تراویح ہے اور کل پہلا روزہ ہے۔ تمام احباب کو رمضان کی بہت مبارک باد ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اچھے طریقے اور احسن طریقے سے روزے رکھیں، تراویحیں پڑھیں، عبادات کریں، تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک آپ کے کھاتے میں نیکیاں ڈالیں۔ تو آج کا جو یہ میرا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 50-55 سال پہلے جو ہے روزے کیسے ہوتے تھے۔ میرا تعلق چونکہ آزاد کشمیر سے ہے، یہ گلیات، مری اور ہزارہ ڈویژن کے جو پہاڑی علاقے ہیں، ایبٹ آباد وغیرہ، آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ، مظفر آباد، باغ میں کس طرح کے روزے ہوتے تھے، اور اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ پھر کراچی میں نے جو ہے 80 اور 90 کی آدھی دہائی جو ہے 16 میں وہاں رہا، بلکہ 18 سال۔ تو اس کے بارے میں کہ وہاں کیا خصوصیت ہوتی تھی روزوں کی، اور وہاں پہ شبینہ کی محفل، اور کتنی جو ہے بھائی چارہ اور کتنی خصوصی اہتمام کے ساتھ روزے ہوتے تھے۔ اور آخری بات جو ابھی یعنی بات اس کی پہلی کریں گے کہ ہمارے یہاں پہاڑی علاقوں میں 1970 بلکہ 80 تک شب رات کیسے بنائی جاتی تھی۔ اس میں ایک روایت ہوتی تھی، جیسے شہروں میں چراغاں کرتے ہیں، وہ تو وہ جو ہے موم بتی جلاتے ہیں۔ ہماری طرف جو ہے وہ اوپن سپیسز پہ جیسے ہی رات ہو جاتی تھی تو لوگ جو ہے وہ لائن کے ساتھ اوپن سپیسز پہ لکڑیوں کے اتنے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بنا کے اتنے لمبے لکڑیاں جو ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہیں، ان کو دیلیاں کہتے ہیں۔ وہ ہوتی ہے جو پائن ٹریز ہوتے ہیں، چیڑ، کائل، بیاڑ جس کو کہتے ہیں، دیودار اور ایک فر۔ ان کے جو نیچے کے 3-4 فٹ کا علاقہ ہوتا ہے، کم از کم 3 فٹ ہوتا ہے، اس میں سے سرخ لال ہوتی ہے اور اس کے اندر تیل ہوتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے آگ ایک دم ایسے آگ دیکھیں اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے تھے جناب، جس دن شبرات ہوتی تھی تو وہ ہر بندہ اس میں مقابلہ ہوتا تھا لوگوں کا کہ کون کس کے مٹھے، اس کو مٹھا کہتے تھے ہم۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب یہاں یہ تیل یا یہ ٹارچیں نہیں ہوتی تھیں تو وہ ایک آدھ مٹھے سے جو ہے 4-5 کلومیٹر تک بندہ چل جاتا تھا، وہ ایسے کر کے اس کو آگ دے دیں اور لے کے ہاتھ میں لے کے جاتے تھے۔ یہ ابھی تک جو ہے یہ سلسلہ تھا۔ 2000 مجھے یاد ہے 2005 میں نے آخری دفعہ سفر کیا مٹھے کی روشنی میں۔ تو وہ ایک بڑی زبردست ہے کہ اس کی میں نے دیکھا ہے، مجھے نیٹ سے کوئی تصویر نہیں ملی۔ اگر کسی کے پاس تصویر ہو تو اس کی جو ہے وہ جو لائنیں، اور بہت ہی ہمارے یہاں سے 50-60 کلومیٹر دور جو مری، ایبٹ آباد، گلیات کے علاقے لوگ ہیں، بالکل جیسے تارے بکھرے ہوئے ہیں، سارے گاؤں اور پورا علاقہ پہاڑی علاقہ روشن ہو جاتا تھا۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ بدعت ہے اور اس کا اسلام میں اتنا کوئی وہ نہیں ہے۔ دوسرا اس بڑی جو ہے وہ اچھی قیمتی لکڑی بھی ضائع ہوتی تھی، تو اب وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اوریجنل موضوع کی طرف کہ 1970 میں یا 80 میں یا میرے بچپن کے زمانے میں کس طرح کے روزے ہوتے تھے۔ جب ہمارے یہاں روزے اس زمانے میں ٹھیک، ہماری کوئی اتنی غربت نہیں تھی، لیکن ہمارے یہاں یہ ضرور تھا کہ میں نے جب بعد میں دیکھا تو کہیں جو میں 80s میں گیا یا لیٹ 70s میں کراچی چلا گیا تھا، وہاں پہ بعض علاقوں میں ہماری نسبت زیادہ غربت تھی، لیکن ہمارے یہاں کوئی چیزیں جو ہیں بڑی یونیک تھی۔ مثال کے طور پہ اس وقت کہیں بھی پاکستان میں یہ گھڑی اتنی نہیں تھی، 68-70 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی تھی وہ الارم والی ٹائم پیسیں ہوتی تھی، وہ کسی گھر میں ہوتی تھی، کہیں نہیں ہوتی تھی، کسی گھر میں ریڈیو ہوتا تھا، کسی میں نہیں ہوتا تھا، اکثر میں نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ جو ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے آواز دے کے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا، مساجد جہاں پہ اب آج کل 10 ہیں جس علاقے میں یا جس گاؤں میں 5 ہیں، وہاں ایک آدھی ہوتی تھی۔ اس میں بھی کسی میں وہ ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں، لوڈ سپیکر ہوتا تھا، کسی میں نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات ہمارے یہاں سے ایک مسجد نظر آتی تھی، اس میں ہمارے ایک رشتے کے ماموں وہ اذان دیتے تھے، ان کو ہم دیکھا کرتے، وہ کھڑے نظر آئیں تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا دور کے وہ اذان دے رہے ہیں۔ پھر بعض لوگ جو ہیں جن کے پاس ریڈیو ہوتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا اس وقت مظفر آباد یا تراڑ کھل یا راول پنڈی کی کسی بھی اس کے ساتھ جو اذان کے ساتھ روزہ کھل جاتا تھا، بند بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ جو چاند کا مسئلہ ہے پہلے روزے کا، یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہاڑی علاقوں میں کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے حساب سے، جو دیسی لوگ تھے، وہ بالکل پکے ٹھکے وہ حساب کر دیتے کہ فلاں دن روزہ ہے، وہ بغیر چاند دیکھے روزہ رکھ لیتے تھے۔ بعض لوگ جو ہے ریڈیو کی طرف رکھتے تھے۔
تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوا کہ میرے امی کا روزہ ہوتا تھا، ابو کا نہیں ہوتا تھا، وہ چونکہ وہ اپنے حساب سے رکھتے تھے، اور رمضان کا اعلان جب تک اس پہ نہیں ہو، ریڈیو پہ نہیں ہو، تو میرے ابو روزہ نہیں رکھتے تھے، یا اور بھی لوگ جو ہے جو زیادہ گھومے پھرے تھے۔ اس کے علاوہ عیدیں بھی دو دو ہوتی تھی۔ ہم ایک دفعہ اپنی پھوپھی جان کے گھر گئے عید کے لیے، عید کا اعلان ہو گیا تھا، تو ان کے 30 روزے نہیں ہوتے، انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے تو پھر میں آپ کی کوئی خدمت کرتی ہوں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں عام ہوتی تھی۔ پھر جو رمضان میں افطاری، جو اپنی پہاڑی علاقے کی بات کر رہا ہوں، آزاد کشمیر میں ہوتے ہوئے، اس میں جو ہے کھجور، یا سردیوں کے سیزن کے میں نے پہلے چونکہ روزے دیکھے ہیں، تو اس میں کوئی اکا دکا جو ہے سنگتارے یا مالٹا ٹائپ کی کنو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، کوئی لے آئے، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل نہیں، البتہ لوکل جو پھل اس زمانے میں ریلیٹیولی جو ہے وہ اویلیبل ہوتے تھے، تو ان سے جو ہے ایک اہتمام کے ساتھ، لیکن کھجور کا اہتمام لوگ کرتے تھے جن کی بساط تھی۔ اور رمضان شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ چشموں کے اوپر ایک دو دن پہلے بہت رش ہوتا تھا، کپڑے دھونے کا اور اس طریقے سے چادریں ڈھونڈنے کا، اور بڑی صفائی ستھرائی گھروں کی، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے لوگ کرتے تھے۔ یہ تو یہاں کی بات تھی۔ عید کا بھی ایسے ہوتا تھا کہ عید والے دن، عید کی رات کو، 27ویں کی رات کو، لوگ حلوہ اور اچھے کھانے ایک دوسرے کو دیتے تھے، ہم خود لے جاتے تھے، ہمیں بھی لوگ دیتے تھے۔ بعد میں یہ سسٹم ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا۔ عید کے 3 دن تک، 2 دن تک رشتہ داروں کے آنا جانا، اور جو عید کے زیادہ اچھے کھانے ہوتے تھے، اس میں بیکری کے آئٹم ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں ہمیشہ سے ہی زیادہ چلتے ہیں، جس میں پیسٹریاں اور کیک، ریس، اس طرح کی چیزیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو اس وقت سرو ہوتی تھی، اس کو ہم کہتے تھے سرے۔ وہ پکاتے تھے گھر میں، دیسی گندم کا آٹا، گراٹ جو پن چکی سے پسوا کے بہت باریک اس میں بناتے تھے چھان کے، اور سرسوں کے تیل میں، وہ کافی جو ہے خمیرہ آٹا کر کے وہ پھول جاتا ہے، بڑی زبردست چیز تھی، اس میں میٹھا بھی ڈالتے تھے، وہ ایک چیز اسپیشل ہوتی تھی جو کہ اب شاید کسی کو بنانا ہی نہ آتے۔ پھر رمضان اور عید، اچھا ایک اور ہمارے پہاڑی علاقے کی جو بہت ہی بری بات تھی کہ وہ پورے سال کی جو برائیاں یا جو کوئی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، اکثر جو ہے 70s میں ہمارے یہاں اگر نزدیک 7-8 گاؤں تھے، 2-3 میں جو ہے ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو جاتی تھی، ایک دوسرے کو مار کٹائی، سر پھٹے ہوئے ہیں، یہ سسٹم ہی تھا۔ تو یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں بہت ساری، اور اب جو ہے ماڈرنائز ہو گیا ہے بڑے اچھے طریقے سے، مساجد بہت ہو گئی ہیں، بے شمار جو ہیں وہ سڑکیں ہو گئی ہیں، بے شمار طرح طرح کے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں، ہوٹر آ گئے ہیں، اور یہ ماڈرنائز ہو گیا ہے علاقہ جو ہے سارا ہی پورا پاکستان۔ 1978 کا جو رمضان ہے میں نے کراچی میں رکھا۔ کراچی جو ہے، کراچی سے بہت اچھی وابستہ ہے میری یادیں، لیکن کراچی میں جس اہتمام کے ساتھ رمضان جو ہے وہ، خاص کر پہلے جو میں 17-18 سالوں میں سے کوئی میرا ساری رمضان میں نے وہیں رکھے ہیں، جتنا کوئی بھی علاقہ ہو، خواہ وہ لیاری ہو، خواہ وہ نارتھ نام آباد ہو، خواہ وہ گلشن اقبال ہو، خواہ وہ کوسٹل ایریا ہو، میں زیادہ تر کیماڑی یا اس کے ایریے میں رہا ہوں، تو بہت ہی بھائی چارے اور جتنے اہتمام کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اور جتنے زبردست طریقے سے کراچی والے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں روزوں کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، سحری کا اہتمام، غریبوں کی مدد کا اہتمام، زکوٰۃ، فطرانہ، خمس، یہ ساری چیزیں وہ شاید میں اپنے علاقے کی کہہ سکتا ہوں یہاں بھی نہیں، اور آپ کنٹری میں بھی نہیں ہے۔ میں نے 3-4 سال میں نے 4 سال میں نے پنجاب میں بھی رمضان، فیصل آباد وغیرہ میں بھی کیے ہیں، پنڈی اسلام آباد ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ میں دوبارہ سے گیا 15 سے 18 تک، پھر میں کراچی میں رہا۔ جو کراچی والے جس انداز سے، اس میں کوئی بھی کمیونٹی ہو، اس میں ظاہر ہے اردو اسپیکنگ وہاں ڈومیننٹ ہیں، لیکن جو میں رہا ہوں جن علاقوں میں مکس آبادیاں رہی ہیں، ایک تو وہاں پہ شاید ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے ایک دوسرے کی افطاری، پڑوس کی افطاری، اور ایک دوسرے کا لوگ بہت خیال رکھتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، گروپ کی شکل میں پہلے سے جو ہے محلے کی شکل میں، وہاں جو کمزور نادار لوگ ہیں ان کا لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں، اور عید فطرانہ اس میں مساجد کی آتا ہے کہ آگے پیچھے ان کو پتہ ہوتا ہے محلے میں کیا، یہ عام حالات ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو جیسے چیپا، سیلانی، یا دوسری جو بڑی بڑی جو ہیں، جو ہماری اہل خدمت ویلفیئر جو ہے جماعت اسلامی کی ہے، مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہے، بے شمار میمنوں کی بہت زیادہ، میمن کمیونٹی کی بہت زیادہ تنظیمیں وہ لوگوں کا بہت ہی خیال رکھتی ہیں، اور
یہ ساری چیزیں گننا کا مقصد کراچی کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ میسیج دینا ہے کہ اس سے ہمیں اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کی مدد کریں، خاص کر جو ہمارے ارد گرد عزیز و اقارب میں جو ہے جو لوگ ہوں یا جو ہمارے پڑوسی ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں سری افطاری، جو ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس پہننے کو جوتے نہ ہوں، ان کو ہم ایک گروپ کی شکل میں جو ہے یا کولیکٹیولی یا انڈیویجولی جیسے بھی ہو، سیورلی یا جوائنٹلی جیسے بھی ہو، اس کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہ کریں، ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کریں، انہیں اکوموڈیٹ کریں، دوسرے اپنے دوستوں عزیز اقارب بچوں کو انڈیوس کریں کہ وہ بھی جو ہے لوگوں کی مدد کریں اور اچھے طریقے سے لوگوں کی سحری افطاری کا اہتمام کروائیں انہیں اچھے طریقے سے، تاکہ ان کی عید بھی گزرے، انہیں کپڑے اور جوتے جس قدر ہو سکے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے پاس رول ماڈل ہیں وہ کراچی، انٹائر کراچی یا کراچی کے لوگ ہیں، اس کی جو مار دھاڑ والی چیزیں ہیں وہ اب ختم ہی ہو گئی ہیں، اس کو چھوڑ کے بڑا شہر ہے 3 کروڑ کی آبادی کا، لیکن وہاں سے جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ ابھی تک پورے پاکستان میں کہیں اور امپلیمنٹ ہوتی، تھوڑا بہت اس کی جو تھوڑی بہت جو مثال ہے وہ حیدرآباد کی لوگ کہتے ہیں، لیکن میں وہاں پہ رہا نہیں ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ کاپی ہے حیدرآباد۔ تو میری یہ گزارش ہے تمام احباب سے اور بالخصوص نوجوانوں سے کہ وہ جو ہے اگر ان کبھی کراچی جانے کا اتفاق ہو تو کراچی میں سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے زندگی کو، اگر آپ نے جو بندہ اگر کراچی میں جائے وہاں پہ جتنی چیزیں وہ سیکھ جاتا ہے بغیر پڑھے سننے دیکھے، جو ہے نا آٹومیٹکلی اس کے ڈی این اے میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ اپنے یہاں امپلیمنٹ کرے تو بہت ہی ہماری جو ہے معاشرے کے لحاظ سے جو ہے ویلفیئر مائنڈڈ ہو جاتا ہے آدمی، اور کافی حد تک جو غریب لوگوں کا وہ خیال رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے روزے رکھیں، لوگوں کی افطاری تراویح اور اس کے ان کی جو سری اور باقی چیزوں کا بھی ہم خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جتنی نیکی ہو سکے وہ دوسری جو اللہ کی عبادات جو ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔